بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین حیدر مظہر۔ ناظرین، اس وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہوں اور تاریخ کا اگر کہا جائے، کیونکہ اس کیس نے آگے آنے والی جو سیاست ہے پاکستان کی اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی سماعت جاری ہے۔ اور آج جو صبح سے ہمارا جو اپوزیشن اتحاد ہے اس نے کارروائیاں شروع کی ہیں، اور جو اس وقت اپوزیشن کا پلان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج اب تک جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 2 گھنٹے سماعت کو گزر چکے ہیں، اور اس 2 گھنٹے کی سماعت میں جو میں نے اندر کاروائی دیکھی ہے وہاں پہ ہوتا کیا رہا ہے۔ آج صبح جو ہے وہ نون لیگ کی ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز دوبارہ اداروں کے اوپر چڑھائی کرتی ہے۔ وہ ایک سلطان باہو کا شعر ہے کہ کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے، باویں مण کھنڈاں وچ پائیے ہو، تے سپاں دے بچے کدی ہنس نہ تھیندے، باویں موتی چوک چگائیے ہو۔ اور ان کی مثال وہی تھی کہ یہ وہی پارٹی تھی جس کو ہمارے معتبر اداروں نے جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنے شروع کیے، ان کو بیک کیا اور انہیں اقتدار میں لے کے آئے۔ اور آج جب ان کے اقتدار پہ تلوار لٹکنی شروع ہوئی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دوبارہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک شروع کر دیا ہے۔ اب جو انہوں نے ایک بھیانک پلان بنایا، وہ پلان یہ ہے کیونکہ اس وقت تک کی سماعت کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ یہ کیس جیتنے نہیں جا رہی، اسی لیے نہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ یہاں پہ آئی ہے اور نہ ہی وکلا اس طریقے سے اس کے اندر پرفارم کر پا رہے ہیں، مسلسل ان کی بےزتی کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آج لارجر بینچ تشکیل نہیں دیتے، اور لارجر بینچ کا مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی لارجر بینچ کو اگر آپ تشکیل نہیں دیں گے تو یہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا، تو وہ والا کیس یاد کریں جب ان کے نانا کو پھانسی دی گئی تھی، وہ جو کیس تھا وہ بھی لارجر بینچ نے سنا تھا۔ پھر وہ کیس جو تھا اس کا جو فیصلہ تھا، کیا آیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر نہیں ہے تو دوبارہ لارجر بینچ تشکیل دینے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے لارجر بینچ کا، اگر وہ نہیں بنتا اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جو یہ 16 جماعتی اتحاد ہے ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو یہ پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ اور یہ بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی سے استعفے دینے جا رہے ہیں، تمام جو ان کے اراکین ہیں، اور جب وہ وہاں سے استعفے دے دیں گے اس کے بعد یہ گورنر راج لگانے کی کوشش کریں گے۔ گورنر راج کیونکہ صدر نے لگانا ہوتا ہے تو کاروائی یہ کریں گے کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں بیٹھے ہوں گے، وہاں سے یہ جو ہے وہ اس کی منظوری کروائیں گے اور پھر صدر کی طرف بھیجیں گے۔ صدر اس کو منظور نہیں کرے گا، پاکستان میں آئینی بحران جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہے گا جو اس پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ آئینی بحران پیدا کیا گیا تھا۔ اب سماعت کی بات کر لیتے ہیں۔ جو سماعت آج ہوئی ہے، مسلسل اس سماعت کے اندر ہوتا یہ رہا ہے یہاں پہ کہ جو ججز ہیں وہ ان سے سوالات کرتے رہے ہیں، وہ بارہا ان سے سوالات پوچھتے رہے ہیں۔ اس جو رولنگ دی گئی ہے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی طرف سے اس کے اوپر، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 گھنٹے کی سماعت اس وقت گزر چکی ہے اور ابھی تک ایک سوال کا جواب بھی جو ہے وہ نہیں دیا گیا، نہ دوست محمد مزاری کے وکیل کی جانب سے دیا گیا اور نہ ہی حمزہ شہباز کے وکیل کی جانب سے دیا گیا۔ دوست محمد مزاری کا جو وکیل ہے عرفان قادر، مسلسل اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اندر، مسلسل اس کو ججز جو ہے وہ بٹھا رہے ہیں، لیکن وہ بدتمیزی کرنے پہ اترا ہوا، اور وہ جو معزز جج صاحبان ہیں ان سے مسلسل جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں اور کسی طریقے سے جو ہے وہ رک نہیں رہا بدتمیزی کرنے سے۔ جو آج حمزہ شہباز کے وکیل پیش ہوئے ان سے بھی بڑے سخت قسم کے آج سوالات کیے گئے ہیں اور ان کے پاس بھی ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آج جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کلیئر کر دیا کہ سپریم کورٹ بار کے اگر سابقہ 10 صدور جو ہے وہ یہاں پہ ایک پیٹیشن لے کے آتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، تو ہم اس کو کبھی بھی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو آج ہم یہاں پہ سماعت کر رہے ہیں یہ سماعت ہمارے اپنے ہی فیصلے کے ساتھ منسلک ہے۔ جو ہم نے پہلے ایک رولنگ دی تھی، ایک فیصلہ دیا تھا، ججمنٹ دی تھی، اس کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ اس وجہ سے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم وہ کریں گے جو ہم سمجھیں گے کہ بہتر ہے۔ اور انہوں نے پورا ٹائم دیا کہ آپ ہمیں قائل کر لیں کہ ہم لارجر بینچ تشکیل دیں، لیکن آج نون لیگی وکلا جتنے دونوں جو اور اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے، وہ جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو اس بات پہ قائل کرنے میں قاصر رہے ہیں کہ آپ لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیں۔ لارجر بینچ تشکیل دینے کا مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جائے، کسی طریقے سے 2 3 4 ماہ نکالے جائیں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں اور جتنے بھی کورٹس ہیں ان میں چھٹیاں چل رہی ہیں اور 1 مہینہ اس طریقے سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ججز پورے کرتے کرتے جو ہے وہ 2 4 5 مہینے نکل جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا اور اس کا کوئی فائدہ
فائدہ نہیں رہے گا. جیسے ایک ڈیلے پہلے کیا گیا تھا جس کے اندر جو ہمارے صدر پاکستان تھے انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ آپ اس آرٹیکل 63A کی تشریح کریں, اور اس کے اندر ڈیلے کیا گیا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اب تک نظر آ رہے ہیں. اب جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان ہیں, تینوں جج صاحبان, وہ اس بات پہ متفق ہیں اور وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ جو بھی انسٹرکشنز ہیں وہ پارلیمانی ہیڈ کی ہیں, پارٹی ہیڈ کی نہیں ہیں. اور انہوں نے آج کلیئر کیا ہے کہ جو یہ پارٹی ہیڈ سے ہم نے اختیارات اس کو نہیں دیے گئے, پارلیمانی ہیڈ کو دیے گئے, وہ اس لیے ہیں کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ جمہوریت کو جو ہے جو ایک ہمارا جمہوری نظام ہے پاکستان کا, اس کے اندر آمریت کا کردار ادا کرتے تھے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ یہ رائٹ نہیں دینا. اسی لاگ سے اتنا ہی, آپ کو آگے بھی لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ کروں گا, اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ بھی جو ہے وہ آپ کو تفصیلی آگاہ کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.